بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، فتنہ دجال سے ہر صدی کے لوگ واقف رہے ہیں۔ موجودہ صدی میں دجالی فتنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ میری آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ دجال کیسا ہوگا، دجال کے بارے میں احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں، اور یہ کہ یہودی دجال کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ساتھیوں، دجال کے بارے میں یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ یہودیوں کا بادشاہ ہوگا۔ وہ تمام یہودیوں کو بیت المقدس میں جمع کرے گا، ساری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم کرے گا، تمام یہودی مخالفوں کو ختم کر دے گا، اور یہودیوں کے لیے ہر طرف امن و امان اور انصاف ہوگا۔ یہودیوں کی کتاب ایزاخیل میں لکھا ہے کہ اس کی حکمرانی سمندر اور دریا سے زمین تک ہوگی۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ جو پیشن گوئیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دی جاتی ہیں، یہودی دجال کے لیے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس سلسلے میں عیسائیوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں کہ ہم بھی مسیح کی آمد کے منتظر ہیں، اور مسلمان تو نہ صرف ہمارے مخالف ہیں بلکہ وہ عیسائیوں کے بھی مخالف ہیں، جبکہ یہودی جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال ہے، جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں واپس آ کر قتل کر دیں گے۔ فتنہ دجال کی ہولناکی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے چہروں پر خوف و لرزہ طاری ہو جاتا۔ یہ خوف جنگ یا موت کا خوف نہ تھا، بلکہ اس کے فریب اور دھوکے کا خوف تھا۔ دجالی دور اتنا خطرناک ہوگا کہ گمراہ کرنے والوں کی بہتات ہوگی۔ لمحوں میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ مان لیا جائے گا۔ ایمان والوں کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تم کو دجال سے ڈراتا ہوں، اور ہر پیغمبر نے بھی اپنی امت کو اس سے ڈرایا ہے، مگر اس کی ایک نشانی تم کو کہہ دیتا ہوں جو کسی پیغمبر نے اپنی امت کو نہیں بتائی۔ وہ مردود کانا ہوگا اور اللہ کانا نہیں ہے۔ صحیح بخاری۔ مندرجہ بالا حدیث سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ دجال کا تذکرہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کے سامنے کیا ہے، جو ایک شخصی حوالہ ہے۔ دوسرا یہ کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دجال میری موجودگی میں نکل آیا تو میں اس کے ساتھ جھگڑا کرنے والا ہوں، اور اللہ ہر مسلمان پر میرا خلیفہ ہے۔ دجال نوجوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہے۔ تم میں سے جو اس کو پالے وہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔ وہ ملک شام اور عراق کے درمیان سے ظاہر ہوگا۔ مندرجہ بالا حدیث سے 5 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، دجال پیدا نہیں ہوگا بلکہ کسی جگہ سے باہر نکلے گا۔ نمبر 2، دجال نوجوان ہوگا۔ نمبر 3، دجال کے بال گھنگریالے ہوں گے۔ نمبر 4، دجال کی ایک آنکھ پھوٹی ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے یہ آنکھ پتھر کی
یا جدید مشینی آنکھ ہو۔ نمبر 5، دجال شام اور عراق کے درمیان کسی علاقے سے ظاہر ہوگا۔ دوسری روایت میں خراساں کا ذکر بھی آیا ہے کہ وہاں سے ظاہر ہوگا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انسانی اصلاح کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتا رہا، بالکل اسی طرح ابلیس کے ولی بھی دنیا میں آتے رہے۔ دجال ابلیسی اولاد میں سے آنے والے آخری ابلیسی پیغمبر کا نام ہے، اور یہ ابلیسی پیغمبر انسان کے روپ میں آئے گا جو نہ جانے کتنے ہی انسانوں کو دوزخ کے منہ میں دھکیل دے گا۔ احادیث کی کتابوں میں دجال کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا اس کے تحت وہ انتہائی ظالم اور بدکار ہوگا، ہر جگہ حق و سچ کی مخالفت کرے گا، اس کے پاس معجزانہ طاقتیں ہوں گی اور اپنے اقتدار کا بدترین استعمال کرے گا۔ اس کے پاس مشرق سے مغرب تک سفر کے لیے ایسی سواری ہوگی کہ وہ ایک دن یا اس سے بھی کم وقت میں سفر طے کر لے گا۔ جو لوگ اس کی فرمانبرداری کریں گے ان کے لیے زندگی جنت بنا دے گا، اور جو نافرمانی کریں گے ان کے لیے عذاب۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہوگا، وہ ہر جگہ سچے مومنوں کو قتل کرے گا اور اپنے خدا ہونے کے ثبوت میں مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے آمد دجال سب سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانی ہے۔ دجال خود یہودی النسل ہوگا اور اس کے تابع بھی سب یہودی ہوں گے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ دجال کے قتل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مقرر کیا گیا ہے، جو اس جھوٹے مسیح کا خاتمہ کریں گے۔ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجالی فتنے اور دجال سے بچنے کے لیے ایمان والوں کو ترغیب دی ہے کہ وہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کی روزانہ تلاوت کریں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔